السلام علیکم ویورز، تاریخ سے جڑی ایک بہترین ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سال 1453 میں واپس جاتے ہوئے تاریخ پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ مسلمان تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا ایسا سال تھا جب ایک نوجوان سلطان نے قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھا تھا۔ سلطان محمد دوم، جنہیں تاریخ محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمد فاتح، جس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ایسی انتھک کوششیں اور خواہش کی کہ تاریخ کے اوراق آج بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ قسطنطنیہ تاریخ کا ایک ایسا شہر ہے جب بھی قسطنطنیہ کا نام آتا ہے، قسطنطنیہ کا نقشہ ایک مضبوط دیواروں والے شہر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ 3 تہوں والی مضبوط دیواروں کو گرا کے دشمن کی چھاتی پر قدم رکھ کے اس شہر کو فتح کرنا فاتحین کے لیے کسی بھی مشکل چیلنج سے کم نہ تھا۔ سلطان محمد فاتح کا پورا نام سلطان محمد ثانی تھا۔ محمد فاتح عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے۔ یوں تو سلطان محمد کے کارناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن تاریخ محمد فاتح کو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے زیادہ یاد کرتی ہے۔ قسطنطنیہ، جسے آج استنبول یا اسلمبول کے نام سے جانا جاتا ہے، قسطنطنیہ کو اسلام کا عالمی مرکز محمد فاتح نے بنایا تھا۔ رسول اللہ کی بشارت کو سچ کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ محمد فاتح کی حکمرانی نے عثمانی سلطنت کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسے آج بھی یاد رکھتی ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے بھی بہت بار اس شہر کے محاصرے ہو چکے تھے، لیکن جب بھی اس شہر کو فتح کرنے کی باری آئی، سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شہر کی ناقابل تسخیر دیواروں کو عبور کرنے کی ہمت سلطان محمد فاتح کے علاوہ کسی کو نہ ہو سکی۔ اس شہر پر بڑے حملوں اور ان دیواروں کو گرانے کے لیے سلطان محمد فاتح نے نہ صرف بڑی منصوبہ بندی کی، بلکہ خصوصی توپوں کی تیاری کا کام بھی شروع کروایا۔ محمد فاتح، جو سائنس کے علوم میں خاصی دلچسپی رکھنے کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی تیاری کا مکمل علم بھی رکھتے تھے، ذرا سوچیں کہ اس مضبوط دیواروں والے شہر کو فتح کرنے میں کتنے دن لگے ہوں گے۔ یوں تو محمد فاتح کی زندگی کا سب سے بڑا خواب 6 اپریل 1453 کو شروع ہوا، جب محمد اپنی بڑی ناقابل شکست فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کے شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے نازل ہو گیا۔ محمد فاتح کی توپیں دن رات گونجتی رہیں اور قسطنطنیہ پر تباہی کی یہ بارش 53 دنوں تک جاری رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ محمد فاتح اور ان کے بہادر سپاہیوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دشمن ہمت ہارنے لگا اور شہر کا دفاع کمزور پڑنے لگا۔ جوں وقت گزر رہا تھا، ہفتوں سے مہینوں میں بدلتا وقت سپاہیوں کو تناؤ کا شکار کرنے لگا۔ 29 مئی کی رات محمد فاتح نے آخری بار اپنے سپاہیوں میں جہاد کا جوش بھرنے کے لیے انہیں اکٹھا کیا۔ فوج عزم ان کے ارادوں کی طرح نہ لڑکھڑانے والا تھا۔ اس بار عثمانی فوج نے شہر کے دفاع کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ 30 مئی 1453 تاریخ کا وہ شاندار دن تھا جب قسطنطنیہ پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ عثمانی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہنشاہ قسطنطین مارا گیا تھا۔ جوش اور بہادری کا پیکر سلطان محمد فاتح آنے والوں کے لیے استنبول تحفے میں چھوڑ گیا۔ تاریخ آج قسطنطنیہ کو استنبول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایسی تاریخی حقیقتیں ہیں جس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں قدر پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ عثمانی فوج کے پاس 40,000 سے زیادہ تیر انداز تھے، جو صلیبی دفاع کرنے والے سپاہیوں پر مسلسل تیر برسا رہے تھے۔ 31 بڑے بحری بیڑے اور 95 بڑی کشتیاں بھی اس محاصرے کے دوران عثمانی فوج کے ساتھ تھیں۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے بھی سلطنت عثمانیہ اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ بازنطینی ان کے ڈر سے کانپتے تھے۔
لیکن ہر دور میں فتوحات کا سلسلہ تھمنے نہیں دیا اور آگے بڑھتے گئے۔ نئے خوابوں کے ساتھ نئی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ ویورز، تاریخ سے جڑی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں۔